پھر یہ بتائیں میں نے کیا لکھا ہے؟ اب بتائیں کیا لکھا ہے؟ لو چل رہی ہے. اب بتائیں کیا لکھا ہے؟ چراغ کی لو. یہ کتاب لو. یہ لکی ایرانی سرکس والے کرتب آپ کیسے دکھاتے ہیں؟ لفظ تو ایک ہی ہے. کبھی آپ اس کو لو پڑھ دیتے ہیں، کبھی لو پڑھ دیتے ہیں، کبھی لو پڑھ دیتے ہیں. یہ کرتب اصل میں آپ کا حافظہ بتاتا ہے. آپ کا حافظہ بتاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اہل زبان اس کو مختلف طریقوں سے بولتے ہیں اور کس کنٹیکسٹ میں کس طرح بولتے ہیں یہ بھی آپ کو حافظہ بتاتا ہے. اور جس کنٹیکسٹ میں جب یہ لفظ آتا ہے تو آپ کا حافظہ کھٹ سے بتا دیتا ہے کہ اس کو یہاں پر یوں پڑھنا ہے. دوسری مثال، یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ سرکل. کمال ہے، آپ نے بالکل صحیح پڑھ دیا. نہ آپ نے اس کو کرسل پڑھا ہے، نہ سرسل پڑھا ہے، نہ کرکل پڑھا ہے. انگریزی پڑھے ہو، کرامات کرو. یہ کرامات کہاں سے ہیں؟ حافظہ. آپ کے حافظے نے بتایا ہے کہ اہل زبان اس لفظ میں پہلے سی پر سین کی آواز نکالتے ہیں اور دوسرے سی پر کاف کی آواز نکالتے ہیں. کیا پتہ لگا کہ اصل اعتبار جو ہے وہ حافظے کا ہے، کتابت کا نہیں ہے. اور اگر حافظہ نہ ہو تو پھر کتابت بھی کام نہیں دیتی. میرے ایک دوست تھے، دکان تھی ان کی اور بیچ راستے میں تھی. ان دنوں میں ایک کالج میں پڑھاتا تھا، تو کالج سے واپسی میں وہ زبردستی مجھے پکڑ کے اپنی دکان پہ بٹھا لیتے تھے. لسی کا ایک گلاس پلاتے تھے اور اپنے اشعار مجھے سناتے تھے. اب گلاس ہاتھ میں ہوتا تھا، مجبوراً داد بھی دینی پڑتی. لیکن بڑی جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ موصوف کی اردو بھی ایسی واجبی ہے. غالباً پرائمری پاس ہوں گے یا زیادہ زیادہ 7ویں 8ویں جماعت پاس ہوں گے، اس سے زیادہ کی تعلیم ان کی نہیں لگتی تھی. اور یہ بھی مجھے معلوم ہو گیا کہ اردو شعر و ادب کا مطالعہ ان کا صفر ہے، پھر بھی شاعری کرتے تھے. تو میں نے پھر ترکیب یہ سوچی، میں نے کہا کہ استاد بات یہ کہ تھوڑی بہت تک بندی میں بھی کر لیتا ہوں، آپ کو میں استاد بناتا ہوں، آپ میرے اشعار کی تصحیح کر دیا. اس کا نقد فائدہ یہ ہوا کہ وہ ان کے اشعار سننے سے میری جان چھوٹ گئی. میرے شعروں کی اصلاح وہ بڑے ذوق شوق سے کرتے تھے. لچی کا گلاس محفوظ رہا، وہ کہیں نہیں گیا. تو میں کرتا یہ تک تو بندی والا میں نے نہیں کی تھی. میں کرتا یہ تھا کہ اساتذہ کی غزلیں لے جاتا تھا. کبھی داغ کی لے گیا، کبھی شکیل بدایون کی لے گیا. وہ اس کی بڑے شوق سے اصلاح کرتے تھے. ایک مرتبہ میں قتیل شفائی کی غزل لے گیا. پہلے ہی شعر پڑھ کے انہوں نے بڑا برا سا منہ بنایا. کہیں یہ کیا تم نے لکھ دیا ہے؟ حسن کو چاند، جوانی کو کنول کہتے ہیں. یہ کنول کیا چیز ہوتی ہے؟ اب نوٹ کریں یہاں مسئلہ کیا تھا. انہوں نے کمل کا لفظ پڑھنا تو خیر دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں تھا. حافظے میں یہ لفظ نہیں تھا.
نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کتابت ان کو کام نہیں آئی. اب یہ بات کلیئر ہوگی کہ اصل اعتبار کس چیز کا ہے, کتابت کا کہ حافظے کا؟ حافظے کا. اصل اعتبار جو ہے وہ حافظے کا ہے. کتابت حافظے کی سپورٹ کے لیے ہے. اگر حافظہ نہ ہو تو کتابت کام نہیں دے گی. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ محفوظ کرنے کا کام جو ہے وہ حافظہ کرتا ہے, کتابت نہیں کرتی. اب بتائیں, بالفرض محال, ریپیٹ کر رہا ہوں, بالفرض محال, اگر احادیث 250 سال کے بعد لکھی گئیں تو کون سی قیامت آ گئی؟ اگر اصل اعتبار حافظے کا ہے, کتابت کا نہیں ہے, تو چاہے وہ 250 سال کے بعد لکھی گئیں یا نہیں لکھی گئیں, سو واٹ. اس لیے یہ بات ذہن سے نکال لیں. ہم کو اصل میں الٹی یاسین پڑھا دی ہے, بڑی فنکاری سے پڑھی ہے, ہم نے بڑے چاہوں سے پڑھا ہے کہ اصل اعتبار جو ہے وہ کتابت کا ہے, حافظہ ریلائبل نہیں ہے. نو, غلط بات ہے. اصل اعتبار حافظے کا ہے, کتابت ریلائبل نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا نا, اور وہ بھی آپ نے سن لیا کہ کمل کو کنول کہتے ہیں. کتابت ریلائبل نہیں ہے, اصل ریلائبل چیز جو ہے وہ حافظہ ہے. ایک اور زہر کی شوگر کوٹڈ گولی ہے جو ہم نے بڑے سٹ سے اندر کر لیا, اور وہ یہ کہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید حفظ کرنا معجزہ ہے, اور ہم ایمان لے آئے. بالکل غلط بات ہے, کوئی معجزہ نہیں. یہ انسانی ذہن کے پروسیس کی کیپیسٹی کی بات ہے. اور انسانی ذہن کا جو پروسیس ہے حفظ کرنے کے متعلق, اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہو چکی ہے. اور اس سائنٹیفک ایکسپلینیشن کی موجودگی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید حفظ کرنا معجزہ ہے. اس سائنٹیفک ایکسپلینیشن میں ہم نہیں جاتے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ وہ جو مینٹل پروسیس ہے حفظ کرنے کا, اس کی تھیوری صحابہ کرام نہیں جانتے تھے, لیکن پریکٹیکل وہ ہم سے اچھا کرتے تھے. ثبوت میں دے دیتا ہوں آپ کو پروسیس میں گئے بغیر. اسلام کے شروع ہونے سے پہلے عرب میں کیا رواج تھا؟ حج کے موقع پر مینا کے میدان میں کیا ہوتا تھا؟ میلے ٹھیلوں میں کیا ہوتا تھا؟ داستان گو ہوتے تھے جنہوں نے ہزاروں صفوں کی داستانیں حفظ کی ہوئی ہوتی تھی. آج کل کی زبان میں یوں کہہ لیں کہ ہزاروں صفحات کے ناول حفظ کیے ہوتے تھے. رات سے وہ داستان سنانا شروع کرتے تھے اور صبح تک سناتے رہتے تھے, اور لوگ سر دھنتے رہتے تھے. شعراء کرام بیٹھتے تھے گدی لگا کے, ان کے آس پاس ان کے شاگرد ہوتے تھے جنہوں نے ان شاعر کا پورا دیوان حفظ کیا ہوا ہوتا تھا, اور وہ شعر سناتے تھے. اور جب فرمائش ہوتی تھی کہ استاد یعنی شاعر صاحب کا فلاں غزل سنا دو یا فلاں نظم سنا دو, تو کھٹ سنا دیتے تھے. اگر داستانیں حفظ کرنا اور
शायरी के पूरे पूरे दीवान हिफ्ज करना मुआवजा नहीं था, तो कुरान मजीद हिफ्ज करना कैसे मुआवजा हो गया? आप ये तो कह सकते हैं कि कुरान मजीद के हिफ्ज में एक बड़ी कड़ी शर्त है कि कोई लफ्ज आगे पीछे नहीं हो सकता, कोई जबर जेर पेश भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, जबकि दास्तान के हिफ्ज में ये रियायत है कि अगर कोई लफ्ज आगे पीछे हो जाए या कुछ पोर्शन छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात दुरुस्त है, लेकिन कुरान मजीद के हिफ्ज की जो शर्त है वो अशार के दीवान के हिफ्ज में मौजूद है। इसलिए कि अशार में भी यही प्रॉब्लम है कि कोई लफ्ज अगर चेंज हो जाए या थोड़ा सा कोई मिस हो जाए तो शेर का सारा मजा किरकिरा हो जाता है, शेर का वजन खराब हो जाता है। इसलिए अशार के हिस्से में तो वो शर्त मौजूद है जो कुरान मजीद के हिस्से में मौजूद है। हमें कुरान मजीद हिफ्ज करना मुआवजा क्यों लगता है, उसको यूं समझ लें कि आज से थोड़े अरसे पहले तक, मेरे ख्याल में 30-40 साल पहले की बात है, कि छोटे छोटे बच्चे, तीसरी चौथी जमात के बच्चे, उनको 19 तक का पहाड़ा पूरा अजबर याद होता था। और आप उनसे पूछें कि 19 अट्ठे कितने होते हैं, तो वो यूं नहीं करते थे कि 19 से कम है 19 और 19 गुना 2, फिर 8 पर पहुंच के बताया कि 19 अट्ठे कितने होते थे। डायरेक्ट बताते थे 19 अट्ठे 152। अब कैलकुलेटर याद हो गया, पहाड़े याद करने की अब जरूरत नहीं, चुनांचे बच्चे पहाड़े याद नहीं करते। 2-4 नस्लें गुजरने के बाद जब लोगों को ये बताया जाएगा कि भाई पुराने जमाने में छोटे छोटे बच्चे ये पहाड़े याद होते थे इनको जबानी, तो वो यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल यही सूरत हाल ये इस वक्त है कि हमें यकीन नहीं आता कि पूरी पूरी नावलें और दीवान हिफ्ज हों, इसलिए हम कुरान मजीद के हिफ्ज को मुआवजा समझते हैं। ये बात नहीं है। हिफ्ज जो है उसके अंदर अल्लाह ने ये कैपेसिटी रखी है, अलबत्ता उसके लिए कुछ शराइत हैं। वो शराइत यूं समझ लें कि घास का एक लॉन है, उस पे से अगर मैं गुजरूं तो कदम के कुछ निशान घास पे बनते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मिट जाते हैं। अगर मैं गुजरता रहूं तो निशान पुख्ता होते हैं, और ज्यादा लोगों की आमद जामद हो जाए तो फिर नतीजा ये होता है कि घास खत्म हो जाती है, बाकायदा पगडंडी बन जाती है। और बाकायदा पगडंडी बनने के बाद वो घास के खिते का मालिक कहीं कनाडा गया हुआ था, वो वापस आ गया, उसने कहा कि लोगों ने रास्ता बना लिया है, मेरी घास खराब हो रही है, उसने बंद कर दिया, आना जाना बंद हो गया, तो पगडंडी खत्म हो जाएगी, फिर घास हो गई। एग्जैक्टली यही कैफियत इंसानी हाफजे की है। तो इसलिए हाफजा न तो मुआवजा है, न ये अनरिलायबल है, ये इंसानी कैपेसिटी की बात है, और यही रिलायबल है। ये हाफजे को आप कंडम करना छोड़ दें। जब तक आप हाफजे को कंडम करना नहीं छोड़ेंगे, हदीस का मसला हल नहीं होगा। सीधी बात है।